پہ ہوئے دشمن ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ ایک طرف عثمان صاحب کے ساتھی عثمان صاحب کے ساتھ مل کر دشمنوں کو ہرانے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف جیسے ہی بالا خاتون کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ زارا خاتون نے واقعی کارنیلیا کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو اپنے سپاہیوں کو بلا کر زارا خاتون کو زندان والے خیمے کی طرف بھیجنے کا حکم سنا دیتی ہیں۔ یہ سنتے ہی زہرا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگ میری باتوں کو یقین کیوں نہیں کر رہے؟ بالآخر بالا خاتون کے حکم پر زہرا خاتون کو زندان والے خیمے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی دوران جعلی درویش بھی کئی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالا خاتون کے خیمے میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کارنیلیا کے منہ سے زہریلا جھاگ نکل رہا ہے، اور پھر وہ بالا خاتون سے کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح وقت پر پہنچ گیا۔ یہ جعلی درویش اور کارنیلیا کا پہلے ہی سے بنایا گیا منصوبہ ہوتا ہے، کیونکہ بالا خاتون کو کارنیلیا پر شک ہو جاتا ہے، لہذا کارنیلیا بالا خاتون کے شک کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہی کھانے میں جان بوجھ کر زہر ملاتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ میری جان بچانے کے لیے جعلی درویش وہاں پر پہنچ جائے گا اور اس کے پاس تریاک موجود ہوگا۔ لہذا جعلی درویش جیسے ہی کارنیلیا کا معائنہ کرتا ہے تو وہ بالا خاتون سے کہتا ہے، اس کے منہ سے بھی وہی زہریلا جھاگ نکل رہا ہے جو آپ کے والد صاحب کے منہ سے نکل رہا تھا، یعنی کہ میرے پاس اس زہر کے اثر کو ضائع کرنے والی دوا موجود ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بارکن ترک قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کرنے کے بعد انہیں عثمان صاحب کے خلاف ورگلانا شروع ہو جاتا ہے کہ عمر بے نے عثمان صاحب کی خفیہ طور پر مدد کرنا چاہی تو وہ شہید ہو گئے، اور یاوز بے بھی عثمان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ یعنی عثمان تو اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنا ساتھ دینے والے سرداروں کی جان بچانے میں بھی ناکام رہتا ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تمہاری بھی جان بچانے میں کامیاب ہوگا؟ یعنی کہ ایک طرف بارکن عثمان صاحب کے منہ پر عثمان صاحب کی تعریفیں کرتا ہے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہتا رہتا ہے کہ میں ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسری طرف وہ تمام سرداروں کو اکٹھا کرنے کے بعد عثمان صاحب کی کمزوریوں کے بارے میں بتانا شروع ہو جاتا ہے تاکہ تمام لوگ عثمان صاحب پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ بارکن کی یہ باتیں سننے کے بعد وہاں پر موجود ایک سردار بارکن سے کہتا ہے، عمر بے کی شہادت آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ اس وقت عمر بے کے ساتھ موجود تھے، اگر آپ چاہتے تو ان کی جان بچا سکتے تھے۔ بارکن پر جیسے سوالات کی بوچھار ہو جاتی ہے تو پریشان ہو کر کہتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے عمر بے کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ میں عمر بے کی جان بچانے کی خاطر لڑتا رہا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے عمر بے کو شہید کر دیا گیا۔ میں تو پھر بھی اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتا ہوں، لیکن عثمان ایسا نہیں کرتا۔ وہ تو دور بیٹھ کر ہی سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور بعد میں افسوس کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ جہاں ایک سردار بارکن کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، وہاں دوسرا سردار سونے کے لالچ میں آ کر بارکن کی طرفداری کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں بارکن کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے عمر بے کی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ بارکن اس کی بات سننے کے بعد کہتا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، کم سے کم کوئی تو ہے جو مجھے سمجھتا ہے۔ اور پھر بارکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سونے کے صندوق ان تمام سرداروں کے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان ایک کمزور سردار ہے، وہ اپنے سرداروں کی جان بچانے میں ہمیشہ اس سے ناکام رہا ہے، اور جہاں تک سوگوت کے بازار کی بات ہے تو سوگوت کا بازار کائی قبیلے کے لیے ایک دل کی مانند ہے، لیکن کائی قبیلہ شیخ ادابالی کی جان بچانے میں بھی ناکام رہا۔ یعنی کہ عثمان کے سامنے ہی شیخ ادابالی پر قاتلانہ حملہ ہوا اور سوگوت کا بازار دھماکوں سے گونج اٹھا، لہٰذا ہم عثمان جیسے کمزور سردار کو مزید برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں ایک طاقتور سردار کی ضرورت ہے۔ اور پھر بارکن مزید ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے، میں تو ایک درویش انسان ہوں، میرے پاس سونا نہیں ہے، میں اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس سونے کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک آپ لوگوں کی بات ہے تو میں آپ لوگوں کو مالا مال کروا دوں گا۔ سونے کو دیکھتے ہی تمام سرداروں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بارکن کی بات ماننے کے لیے رضامند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے اپنے ایک نئے چینل کا آغاز کیا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، اور وہ چینل نعت سے متعلق ہوگا۔ تو جو لوگ نعت سننا پسند کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ان کو یہ نعتیں بہت پسند آئے گی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے جعلی درویش کارنیلیا کی جان بچانے کے لیے جدوجہد کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ بالا خاتون کے خیمے میں ہی زہر کے اثر کو ضائع کرنے والی دوا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے جعلی درویش تریاک تیار کرنے کے بعد جیسے ہی کارنیلیا کو پلاتا ہے تو اس کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور جعلی درویش کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر سلچان خاتون سے بھی رہا نہیں جاتا اور وہ جعلی درویش پر طنز کرتے ہوئے کہتی ہیں، آپ کو اس کام میں کافی مہارت حاصل ہے۔ جعلی درویش یہ سن کر عاجزی سے ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ تو ہمارے علم کا حصہ ہے۔ اور پھر جیسے ہی جعلی درویش اس خیمے سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے تو بالا خاتون جعلی درویش کو روکتے ہوئے کہتی ہیں، آج رات آپ ہمارے کائی قبیلے کے مہمان ہیں، آپ لوگ کھانا عثمان صاحب کے ساتھ کھائیے گا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران عثمان صاحب اس خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب اس جعلی درویش سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا حال چال پوچھنے کے بہانے اس کے زخم پر ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔
یہ وہی زخم ہوتا ہے جب عثمان صاحب اور اس جعلی درویش کا آمنا سامنا ہوا ہوتا ہے اور عثمان صاحب اسے نیچے گرا کر زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی عثمان صاحب جعلی درویش کے زخم پر ہاتھ لگاتے ہیں تو جعلی درویش اپنے درد کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عثمان اس بات کی یقین دہانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مکوٹے والا شخص میں تھا یا کوئی اور، تو وہ عثمان سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے بہانہ کرتے ہوئے کہتا ہے، آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں آج کائی قبیلے میں آپ کا مہمان نہیں بن پاؤں گا۔ بالآخر یہ بات چیت مکمل کرنے کے بعد عثمان صاحب سردار خواتین سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب تمام باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں، مجھے پہلے کارنیلیا پر شک تھا کہ اس نے میری کو زہر دے کر شہید کر دیا، اس کے بعد میرے والد صاحب کو، لیکن جیسے ہی میرا شک یقین میں بدلنے لگا تو کارنیلیا کے کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا۔ کون بے وقوف شخص اپنے ہی کھانے میں زہر ملا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ زہر دینے والا شخص واقعی زہرا خاتون ہو۔ پھر عثمان صاحب سلچان خاتون سے پوچھتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سلچان خاتون کارنیلیا کا نام لیتے ہوئے کہتی ہیں، مجھے آج بھی اسی پر شک ہے، کیونکہ جیسے ہی کارنیلیا کو زہر دیا گیا تھا تو وہ جعلی درویش ہمارے قبیلے میں کیا کرنے کے لیے آیا تھا۔ عثمان صاحب سلچان خاتون کی باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، جب سے وہ جعلی درویش اور بارکن ہمارے قبیلے میں آئے ہیں تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تو اور شیخ ادا بالی کی جان بچانے والا وہ جعلی درویش ہی تھا، اور اس کے بعد اس نے کارنیلیا کی بھی جان بچائی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کچھ جو کروا رہا ہے وہ ایک شیطان ہے، اور شیطان اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سلچان خاتون یہ تمام باتیں سننے کے بعد مزید پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ گوندوز بے کو یاد کر رہی ہوتی ہیں کہ انہی شیطان لوگوں کی وجہ سے میرا گوندوز بے بھی شہید ہو گیا، تم نے اس کو جلا وطن کر دیا تھا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو آج گوندوز اور اس کی بیوی زندہ ہوتے۔ عثمان صاحب سن کر کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، لیکن یہ میرے منصوبے کا حصہ تھا، میں آپ کو پہلے بتا نہیں سکتا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گوندوز بے اور عائشہ خاتون زندہ ہیں اور وہ ہارمن کایا قلعے میں باحفاظت موجود ہیں۔ یہ سنتے سلچان خاتون اور باقی خواتین بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب کائی قبیلے کی خواتین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک راز ہے جو ہمارے دشمنوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، میں نے آپ کو پریشان دیکھ کر یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اور پھر عثمان صاحب والا خاتون سے کہتے ہیں، تم زہرا خاتون سے جو سوالات پوچھنا چاہتی ہو پوچھ سکتی ہو، لیکن مجھے آج بھی کارنیلیا پر شک ہے، لہٰذا تم کارنیلیا پر بھی نظر رکھو گی۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران جیر کتائی آئیگل خاتون کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھائے اس خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر عثمان صاحب بھی آئیگل خاتون کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے پیار سے نصیحتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جعلی درویش بارکن کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں جو سونا دیا تھا تم نے وہ ترک قبیلے کے سرداروں تک پہنچا تو دیا ہے، لیکن تمہیں ان کی کمزوریوں کے بارے میں جاننا ہے، کیونکہ ایک بہترین سردار وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی طاقت اور ان کی کمزوریوں کے بارے میں بخوبی واقف ہوتا ہے۔ جیسے ہی جعلی درویش اور بارکن آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو عثمان صاحب کا وہ خفیہ سپاہی جسے عثمان صاحب نے بارکن کے پیچھے لگایا ہوتا ہے وہ اپنے ایک ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، جعلی درویش اور بارکن آپس میں بات کر رہے ہیں، ضرور ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی گہرا تعلق ہے، ورنہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے اتنی لمبی گفتگو نہ کرتے۔ ناظرین، ایک طرف عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کر انحصار قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اناگول قلعے کی باری ہوتی ہے، تو دوسری طرف بارکن سلوی خاتون کے ساتھ مل کر پھر سے سرداروں کو جمع کر لیتا ہے اور انہیں عثمان صاحب کی کمزوریوں کے بارے میں گنوانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تمام سردار بارکن سے کہتے ہیں تم کھل کر بات کرو، اور پھر بارکن انہیں بتاتا ہے کہ عمر بے میرے چچا جان تھے، ملحان خاتون بھی اس قبیلے میں موجود نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس قبیلے کا سردار مجھے ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی کچھ سردار بارکن کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ملحان خاتون کی شادی عثمان صاحب سے ہوئی ہے، لہٰذا اس قبیلے کی سرداری عثمان صاحب کے پاس جانی چاہیے۔ عثمان صاحب پہلے ہی بہت زیادہ طاقتور سردار ہیں، اور یہ کہتے ہی کچھ سردار سونے کے سکے نکال کر زمین پر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی بارکن غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکال کر اس سردار کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن وہ اپنے منصوبے کو یاد کرتا ہوا رک جاتا ہے، یعنی وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، اور پھر سردار کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ سردار جواباً کہتا ہے، نہیں، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر بارکن اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم مجھ سے نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب تم عثمان سے ڈرتے ہو، لہٰذا تم اسی وجہ سے عثمان کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتے، یہاں تک کہ تم عثمان کی کمزوریوں کے بارے میں جانتے ہو۔ اور جہاں تک سونے کے سکوں کا مطلب ہے، یہ مطلب تم نے غلط سمجھا ہے، میں نے تمہیں سونا اس لیے دیا تھا تاکہ تم عیاشی نہ کر پاؤ بلکہ اپنے قبیلے کے حالات کو بہتر بنا پاؤ، لہٰذا تم اس سونے کو دوبارہ حاصل کرو۔ اگر تم اس سونے کو حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے قبیلے کی بھلائی کے بارے میں نہیں سوچتے، تمہیں جذباتی ہونے کی بجائے عقل سے کام لینا ہوگا۔ یہ سنتے ہی تمام سردار پھر سے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ زمین پر پڑے ہوئے سونے کو اٹھا لیتے ہیں
اور وہ بارکن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے تمام سردار سکون سے اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو بارکن تمام سرداروں سے پوچھتا ہے اب تم ووٹنگ کرو گے اور مجھے بتاؤ گے کہ میرا ساتھ دینے کے لیے کون تیار ہوتا ہے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر موجود کافی سردار بارکن کے حق میں ووٹ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی وہ سردار جو کہ عثمان صاحب کی طرفداری کرتے ہوئے بارکن کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے وہ بارکن کو ووٹ دینے پر رضامند نہیں ہوتا تو دوسرا سردار آگے بڑھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایوز بے کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کا داماد ہمارے قبیلے کا سردار بنے۔ تو بلاخر وہ سردار یہ تمام باتیں سننے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی بارکن کے حق میں ووٹ دیتا ہے اور یوں اس قبیلے کا نیا سردار بارکن بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صبح ہوتے ہی کوسس انحصار قلعے کے بازنطینی گورنر سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور پھر انحصار قلعے کا بازنطینی گورنر کوسس سے کہتا ہے میں نے تمہاری بہن کے وفات کے بارے میں سنا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور اسی بات چیت کے دوران بازنطینی گورنر کوسس کو تانا مارتے ہوئے کہتا ہے لیکن تم بھی بیوقوف ہو، تم نے اپنی بہن کی شادی چرواہے سے کروا دی۔ یعنی کہ وہ ترگت بے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی کوسس غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بازنطینی گورنر میتھیوس سے کہتا ہے میں نے اپنی بہن کا انتقام لے لیا ہے، یعنی کہ میں نے گوندوز بے کو شہید کروا دیا۔ یعنی کہ بازنطینی گورنر میتھیوس جان بوجھ کر کوسس کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ جذباتی ہو کر عثمان کے بارے میں سچائی اگلنا شروع ہو جائے اور اسے معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی عثمان کا ساتھ دے گا یا پھر وہ عثمان کا دشمن بن چکا ہے۔ اور پھر کوسس میتھیوس سے کہتا ہے فی الحال تم ان فضول باتوں کو چھوڑو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ترگت بے بھی میری طرح عثمان کے مخالف ہو چکا ہے اور وہ عثمان سے بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا ہے۔ بہت ہی جلد وہ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ جائے گا، لیکن کبھی بھی یہ باتیں جو تم نے میرے سامنے کی ہیں وہ ترگت کے سامنے مت کرنا ورنہ وہ تمہیں جہنم حاصل کر دے گا۔ میتھیوس یہ سن کر کہتا ہے فی الحال تو مجھے تمہارے لشکر کی ضرورت ہے، میں نے تمہیں یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ مدد کے لیے بلایا ہے۔ کوسس یہ سن کر کہتا ہے تو اس کا مطلب ایک ترک بہت ہی جلد ہمارے دسترخوان پر شامل ہونے والا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، ایک سپاہی انہیں آ کر بتاتا ہے کہ آپ کے مہمان یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے ترگت بے میتھیوس اور کوسس سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں۔ میتھیوس جو کہ پہلے ہی ترگت بے کے مخالف ہوتا ہے اور وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے ترگت بے کو خوش آمدید کہتا ہے اور اپنے دسترخوان پر بٹھا لیتا ہے۔ ترگت بے کو آتا دیکھ کر کوسس سمجھ جاتا ہے کہ عثمان صاحب کے سپاہی بازنطینی لباس پہن کر انحصار قلعے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف جعلی درویش بارکن اور سلوی خاتون کا نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف ترگت بے میتھیوس سے بات چیت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے مل کر عثمان صاحب کو گھیرنا ہے۔ میتھیوس جواباً کہتا ہے تو مجھے عثمان صاحب کے بارے میں بتاؤ، میں عثمان کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اپنے دشمنوں کی طاقت اور کمزوریوں کے بارے میں جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم اپنے دشمنوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ ترگت بے سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں میں تمہیں عثمان کی کمزوریوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے حملہ کرتا ہے اور وہ کن لوگوں کو اپنا دشمن بناتا ہے۔ عثمان سب سے پہلے مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کا سر قلم کرتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مظلوموں میں سے ہو یا ظالموں میں سے۔ میتھیوس یہ سن کر کہتا ہے آخرکار تم کہنا کیا چاہتے ہو، تم کھل کر بات کرو۔ ترگت پہ کھل کر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے تم ظالموں میں سے ہو، کیونکہ تم اپنے ہی لوگوں پر بھاری ٹیکسز وصول کرنا چاہتے ہو۔ جس انسان کو اپنے ہی لوگوں کی بھلائی کے بارے میں خیال نہ ہو وہ مظلوموں میں سے نہیں بلکہ ظالموں میں سے ہوتا ہے، یعنی کہ تم عثمان کے دشمن ہوئے۔ میتھیوس یہ سن کر کہتا ہے تمہیں میرے اندرونی معاملات کے بارے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر کے بیٹھا ہوں۔ ہم یہاں پر میرے لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں جمع ہوئے بلکہ ہم یہاں پر عثمان کو تباہ برباد کرنے کے سلسلے میں بیٹھے ہیں۔ ترگت پہ سن کر کہتے ہیں تمہاری نظر میں یہ مسئلہ اندرونی مسئلہ ہے، لیکن عثمان اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے۔ وہ جب بھی مظلوموں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ان کی مدد کرنے کے لیے دوڑتا چلا آتا ہے، یعنی کہ تمہارا اندرونی مسئلہ اب تم تک محدود نہیں رہ پائے گا، یہ مسئلہ عثمان کا بن چکا